بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے۔ جی، کل کا سبق کون سنا رہا ہے؟ لوگ البنا سنائیں گے۔ اچھا، جی رونا سنائے۔ اچھا، پھنسایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ أَخَا اتنا عاد لمبا کیوں کھینچ دیا اخا کو؟ سوری میم کہی اور یاد کیجیے عاد کے بھائی ہود کو۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو احقاف میں۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور یقیناً گزر چکے ڈرانے والے اس سے پہلے اور اس کے بعد۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو دور کر دے ہمیں ہمارے الہوں سے۔ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، پس تو لے آ ہمارے پاس اس کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال انما العلم عند اللہ، اس نے کہا بے شک صرف اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں جاہل لوگ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پس جب اس نے دیکھا اسے ایک بادل کی صورت میں آتے ہوئے اپنے وادیوں کی طرف، قَالُوا هَٰذَا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ ایک بادل ہے ہم پر بارش برسانے والا۔ بل ہوا ما استعجلتم به، بلکہ وہ ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ ریح فیہا عذاب علیم، سخت آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، تباہ و برباد کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يَرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پھر وہ ہو گئے انہیں نہیں دکھائی دیتا تھا سوائے ان کے گھروں کے۔ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں مقام دیا اس میں، نہیں ہم نے مقام دیا تمہیں اس میں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے بنائے ان کے کان، آنکھیں اور دل۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ، پس نہیں فائدہ دیا انہیں ان کے کانوں نے اور نہ ان کی آنکھوں نے۔ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ، اور نہ ان کے دلوں نے کچھ بھی۔ اس کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا انہیں جس کا وہ مذاق اڑا۔ جزاک اللہ علم قول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يوقع قومنا عجيب داعي الله وآمنوا به ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. صدق. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور یقیناً لَقَدْ أَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کر دیے ما حولکم من القرى یعنی ان کے ارد گرد سے من القرى بہت سی بستیوں والوں کو، یعنی کہ مکہ کے ارد گرد والی بہت سی بستیوں کے لوگ ہم نے جو بستیاں ان کے ارد گرد ہیں ہلاک کر دیا۔ اور صرفنا الآیات لعلہم یرجعون اور ہم نے بار بار دہرائیں وہ نشانیاں ان کو دکھائیں بار بار تاکہ وہ لوٹ آئیں یا اللہ سے رجوع کر لیں۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ فلولا پس کیوں نہ نصرهم مدد کی ان کی الذین انہوں نے اتخذوا من دون اللہ قربانا جن کو انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کے سوا قربانا آلہہ یعنی اللہ کے ساتھ قربت کا ذریعہ ہونے کے لیے، یعنی جن جن لوگوں نے جن جن چیزوں کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا قرب حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ بل ضلوا عنہم بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے، وہ معبود تو ان سے غائب ہو گئے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون اور یہ ان کا افک جھوٹ تھا، وما کانوا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جھوٹ گڑھا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اور جب پھیر دیا الیک آپ کی طرف نفرم من الجن ایک جنوں کی ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، جنوں میں سے ایک گروہ کو، یستمعون القرآن جو تاکہ وہ غور سے قرآن کو سنے۔ فلما حضروا پر جب حاضر ہوئے یعنی کہ اس تلاوت کو حاضر ہوئے، قالوا تو انہوں نے کہا انصتو خاموش رہو۔ فلما قضیا اور جب قضیہ پوری ہو گئی یعنی جب تلاوت مکمل ہو گئی، ولو تو وہ لوٹے الا قوم اپنے قوم کی طرف، منذرین ڈرانے والے بن کر، یعنی متنبع کرنے والے، قوم کو خبردار کرنے والے بن کر وہ لوٹے۔ قالوا انہوں نے کہا یا قومنا اے ہماری قوم، انا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے، کتاباً ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدی وہ جو تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے موجود ہے، یہدی الی الحق جو ہدایت دیتی ہے حق کی طرف، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طریق مستقیم اور اس راستے کی طرف جو سیدھا ہے، سیدھے راستے طرف ہدایت جو سیدھے راستے طرف ہدایت دیتی ہے۔ یا قومنا اے ہمارے قوم، عجیب داعی اللہ تم
قبول کر لو دائی اللہ، اللہ کے دائی کی بات، یعنی جو شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی بات تو تم قبول کر لو، آمنو بھی، اور ایمان لیا اس پر، یغفر لکم، وہ معاف کر دے گا تمہیں، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور وہ بچا لے گا تمہیں بچا لے گا تمہیں ایک دردناک عذاب سے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو نہیں جو قبول کرے گا داعی اللہ، اللہ کے دعوت دینے والے کی بات، داعی اللہ کے جو اللہ تعالیٰ داعی کی بات قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو ہرگز عاجز کرنے والا نہیں ہے فی الارض، زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ، اور نہیں ہے اس کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، کوئی مددگار، یعنی اللہ کے سوا کوئی مددگار اس کا نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ یہی وہ لوگ ہیں جو واضح گمراہی میں ہیں، یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے وہ گمراہی میں ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کو، اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، ان کو احقاف کے، ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کو کس کس قوموں کو، تمہارے ارد گرد جو قوم ہے ان کو کس علاقے، یعنی یہ اصل میں انسان کو عبرت حاصل کرنے کے لیے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں، انسان کی یہ فطرت ہے کہ تو کوئی چیز کو دیکھتا ہے اسے عبرت حاصل ضرور کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں سے مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد کی بستی پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ کیسی کیسی قومیں تھیں جو نیست و نابود ہو گئیں، کس طرح انہیں اپنے کرتوتوں کے بدلے پائے ہیں۔ ارد گرد سے مراد جیسے ہم کل جب ہم نے پڑھا آخاف والے ہیں جو یمن کے حضرموت میں کے اس علاقے میں رہا کرتے تھے، پھر شام اور ان کے خود کے جب شام جائے راستے میں پڑتے تھے، سمود کے والے، سمود کا اشرف وہ صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی ان کا راستے میں آیا تھا، پھر یمن کی قوم سبا تھی، ان کا انجام پر بھی غور کر لیں، مدینے والے جو تھے وہ جو تھے، یا قوم لوط کی بستیاں، سب ان کے راز سب معروف تھی ان کے لیے۔ پھر بعد تمہارے آس پاس کی کتنی قوموں کو، کتنی قومیں ہلاک کر دی گئیں، اور وہ تمہارے لیے، اور تمہیں پاس صرفنا لایت اللہ بھی، اور یہ بار بار تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ ان بستیوں میں رہنے والوں کی آیات کو پھیر پھیر کر ہم، اور کئی کئی طریقے سے کھول کھولتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان کو ہم نے بیان کی تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ کفر و شرک سے پلٹ آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بار بار، کتنے ہم پڑھا ہے کہ کتنے قوموں کا ذکر کرتے ہیں بار بار، جن کے وہ اچھی طرح جانتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، اس سے اگر عبرت حاصل نہ کریں تو پھر انہیں کی بدبختی ہے کہ کیوں نہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَوْلَا نَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، پھر کیوں نہ مدد کی انہوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھا تھا، قرابت کا ذریعہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ جیسے نسلوں سے مراد ہے کہ ابتدا تو نسلوں کے جتنے بھی ہیں، جیسے ہم پڑھائے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کے جب جہاں سے شرک شروع ہوا تو پانچ کچھ بزرگ لوگ تھے جن، تو ان کے ابتدا میں تو ایسے ہوتا ہے عقیدت کے ساتھ، ان کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، تو کہ یہ مقبول اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی طرف ہمارا رسائی ہوگی، اور بڑھتے بڑھتے پھر ان ہستیوں کو معبود بنا لیا جاتا ہے، پھر انہیں کے بت بنائے جاتے ہیں لوگ، پھر انہیں سے مانگنے لے جاتے ہیں، انہیں سے دعائیں مانگتے ہیں، تو انہیں سے متعلق سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ صاحب تصرف ہے، ہماری فریاد ہسی مشکل کشائی یہی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گمراہی سے نکالنے کے لیے اپنی آیات سے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیج بھیج کر طرح طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے ان جھوٹے خداؤں کی بندگی پر اڑے رہے، اور اصرار کرتے تھے، اسی پہ جمے رہے کہ ہمارے باپ دادا اسی پہ آتے تھے، ہم بھی انہیں کی پوجا کریں گے، تو ہم اللہ کے بجائے انہیں کا دامن تھام کے رکھیں گے۔ تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر مشرک قوموں پر جب ان کی گمراہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، تو وہ جو فریاد رسا اور مشکل کشا اور جن کے وقت پہ کام آنے والے اور جن کو سننے والے، وہ کہاں چلے گئے؟ اب وہ کہاں ہیں جن کو اللہ کے ہاں سفارشی بنا کے رکھا ہوا تھا، جو بار بار ہم پڑھا ہے کہ سورہ زمرہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم ان کی بات صرف اس لیے کرتے ہیں وہ ہمارے اللہ کے قریب کر دیں گے۔ سورہ یونس میں جیسے پڑھا ہے کہ ہا اولئک شفاؤنا عند اللہ، ہمارے سفارشی ہیں۔ تب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ جب ان کی اسی جرم کی برداشت میں عذاب آیا تو ان کے مدد کو پہنچنا چاہیے تھا، مگر وہ کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو حاجت رواؤں کو اور ان کے مشکل کشاؤں نے مدد کیوں نہ کی، جب ان لوگوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ سے انہیں کو تو معبود بنایا ہوا تھا۔
مطلب یہ کہ کوئی کسی کے مدد کوئی کام آئے گا نہیں، جن کو پکارا جا رہا ہے، بل دلو انہم کا وہ تو بلکہ غائب ہو گئے، ان کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جب ہوتا ہے جس کے لیے ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کے سامنے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، تو وہ معبود تو یوں غائب جیسے کیونکہ ان کا سراغ ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو وہ تو خود اپنے کہ ان کو پڑی ہوگی، اگر انہوں نے ایسے چاہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں پوجا جائے، تو ان کو خود اپنی پڑی ہوگی کہ ہمارا ہمارا کیا حال ہوگا، ان کو خود سزا بھگت رہے ہوں گے، تو ان کی کسی کی کیا مدد کرنی ہے۔ ولی اللہ تو یہی کہ مصالح کا عفق ہوں وما کانوا یفترون، یہ سارا جھوٹ ہے، یعنی کہ باتیں جو اپنے معبودوں کے دھاک بٹھانے کے لیے کی ہوئی تھی، سب کچھ گھڑی ہوئی تھی باتیں تھی، اور آج بھی یہ کہ ایسی ایسی کرامات سنائی جاتی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، گھڑی ہوتی ہیں، ان کے کارندے ان کے چیلے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو ان کے ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، اور فلاں کے پاس یہ ہوا تو فلاں نے فلاں گیا تو یہ ہو گیا۔ ہم کی جتنی کہانیاں سنتے ہیں، سب کہانی قصے ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی ہے تو پھر کم سے کم وہ اتنا، اور نہیں تو اپنے آپ کو بال ہی سفید ہونے سے بچا لے، کسی کے پاس اتنی طاقت ہے تو۔ اگر کوئی کسی کے پاس کوئی اللہ تبارک نے کسی کو کوئی طاقت دی نہیں، ہر چیز اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور ایک اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ اس کے ساتھ جو کچھ یہ باتیں بنائے جائیں سب کچھ عفق میں، وہ سب بناوٹی گھڑی ہوئی باتیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو یہاں بیان کر رہے ہیں جو ہم شروع میں آغاز میں جس قصے کا میں ذکر کیا تھا، کہ ایک جنوں کے جماعت نے جب وہ سنا قرآن، یہی وہی واقعہ ہے کہ جس کا زیادہ تفسیر جو روایت عبداللہ بن مسعود، سیدنا زبیر اور عبداللہ بن عباس، اور ان سے سب سے جو منقول ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں کی پہلی حاضری کا واقعہ ہے، جس کے حساب سے مجھے کہتا ہے کہ یہ نخلا کے مقام پر پیش آیا تھا، اور وہ وہی وقت ہے جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مایوس ہو کر لوٹ رہے تھے، اور بڑی مشکل و کرب کی حالت میں تھے اور بہت مایوس تھے، اور وہ اس وقت جو آپ راستے میں رکے ہیں نخلا کے مقام پہ، اور وہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہے کون کس نماز میں ہے؟ اب یہ پتہ ہے کہ کون سی نماز تھی، فجر کی تھی یا تہجد کی تھی یا عشاء کی تھی؟ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا در سے گزر ہوا، تو وہ آپ کی قرأت سن کر ٹھہر گیا۔ یہ بھی سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن نہیں آئے، اور نہ ہی آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ یعنی کہ یہ بتایا کہ قرآن کی بعد میں خبر دی گئی کہ ایک جنوں کی ایک جماعت نے آپ کا قرآن سنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک گروہ تھا جو 7 یا 10 کچھ لوگ، جنوں کا ایک گروہ تھا جو وہاں سے گزرا، اور بلکہ 7 ہی تھے، اہل نصیبے میں سے 7 مرد جن تھے، تو انہوں نے اصل میں ان کو بھیجا ہے کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے وہ ابن نصیبن کے ساتھ مرد جن تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، یعنی جب انہوں نے سنا تو اپنی قوم کا خود ہی چلے گئے، یعنی انہوں نے یہ اپنی قوم کے بعد قوم کے لیے پیغام بتایا کہ انہوں نے خود سنا اور وہ فوراً ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے کہا بھی کیا، انہوں نے مثال بھی دی کس کی، کہ ہم نے جب قرآن سننے کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل میں جیسے میں ایک بار پڑھنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونے کا وقت آیا تو آسمان پہ بہت زیادہ پہرے بٹھا دیے گئے، کہ پہرے بٹھا دے کہ کوئی سنگن نہ لے، جس طرح کے جن لے لیا کرتے ہیں، تو جب بھی جاتے تھے وہاں پہ ان پہ بس وہ آگ برستی تھی اور شعلے لپکتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دنیا والوں کے ساتھ کوئی برا کچھ کرنے کا ہے پروگرام، یا کہ کوئی بھلائی چاہیے، تو یہ اسی تلاش میں مختلف ٹولیاں نکلی ہیں جنوں کی کہ خبر لیں کیا ہے، تو ایک ٹولی یہاں بھی آئی، اس نے یہ جب قرآن سنا تو ان کے سمجھ میں آ گئی، اور کتنا ایک دم سے انہوں نے جو کہ اب ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے تھے، اور کم سے کم سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھ ہی رہے تھے، تو اس کو سنا، اور پھر انہوں نے ایک دم سے ان قوم سے کہا کہ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ غور سے سنو، چپ ہو جاؤ، آرام سے سنو، فلم آدر قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ تلاوت مکمل ہوئی تو اپنی قوم کی طرف وہ چلے گئے اور ان کو ڈرانے والے بن کر جائے، یعنی کہ ایک دم سے ان کو یہ ایمان لے آئے، اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ بھی ایمان لے آئیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے یہی کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، یعنی کہ ہمارے قوم یا ہماری قوم، ہم نے ایسا کتاب سنی جب
موسیٰ کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ماننے والے تھے، یعنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے تھے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس کے بعد کا ہے، مگر اس کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری اسی کے کنٹینویشن عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ ان کے لیے کوئی نئی شریعت نہیں آئی، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ بین یدی یہدی الی حل الحق، حق کی طرف ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو ایسی کتاب ہے جس کو تم اس پہ ایمان لے آؤ۔ تو یہ ہے وہ پہلا موقع جس پہ جنوں کا یہ گروہ آیا اور انہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنی، اور بعد میں جا کے اپنے قوم کو تعلیم دی، کہ وہ تم بھی یعنی قوم میں انہوں نے تبلیغ کی کہ وہ بھی اس کتاب پہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں، اور پر بتایا یا قومنا عجیب داعی اللہ، اور اے میری قوم اس پہ ایمان لے آؤ، اس اللہ کے بندے پر جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اس پر ایمان لے آؤ۔ اس کے ایمان لانے سے کیا ہو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دو انعامات دے گا تمہیں، ایک تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا من ذنوبکم، ویجرکم من عذاب، اور ایک دائمی عذاب، اللہ دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ یعنی یہ دو چیزیں تمہیں ملے گی تو تم ایمان لے آؤ گے اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے، تو یہ آپ جو ہے وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں تمہیں دیں گے۔ ایک تو ایمان کے یہ دو بشارتیں ہو گئی، ایک فائدہ کا یہ ہو گیا کہ ایمان لاؤ گے تو گناہ بخش دے گا، اور دوسری عذاب علیم سے تمہیں بچا لے گا۔ اور اگر جو ایمان نہیں لایا تو اس میں کسی کیا کرے، ومن لا یجب داعی اللہ، تو اگر کوئی داعی اللہ ہی اللہ پہ اس پر اللہ کے بندے پر پکار کرنے والے پہ اگر نہیں ہے، اس کے ایمان لایا اس کی بات نہ مانی، تو ہوگا کہ اللہ کو تو معجزہ، اللہ کو تم عاجز تو زمین میں کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا کوئی نہ زمین میں نہ کہیں اور نہ کسی اس کی پناہ مل سکتے اس کے مقابلے میں، تو اللہ کو تم عاجز کر نہیں سکتے، اپنا نقصان اٹھاؤ گے۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اس کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے سوا تم کس کو پکارو گے جو تمہاری مدد کرے گا؟ جو نہیں پکارے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، تو ان کو یہاں پہ ان کو ڈرایا گیا ہے۔ جیسے سورہ جن میں بھی ہم پڑھیں گے یہی بات ہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم کبھی اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی بھاگ کر کبھی اسے عاجز کر سکیں گے۔ تو یہ ہے وہ، پھر اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت قبول نہ کرنے والا، نہ خود دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھاگ کر کہیں جا تو سکتا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی طرح کے مددگار اس کو پہنچ سکتے ہیں، جب پڑھے مددگار تو کوئی بھی نہیں ہوگا، تو یہ آگے کہ نہ ہی اس کے مقابلے کوئی مددگار ہوگا، اور نہ ہی کہیں تم خود جا سکتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، اور جو کوئی ایسا کرے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، اللہ کی بات نہیں مانے گا، رسول کی بات نہیں مانے گا، تو وہ سمجھے کھلی گمراہی میں ہے، وہ کھلی گمراہی میں پھر ہمیشہ اس کو کوئی ہدایت ملنی نہیں ہے، جو اللہ کی بات پہ سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا اس کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں ایمان ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، جیسے ایمان والے ایمان لے آؤ، ایمان والے کہ پکا ایمان ہر اپنے زندگی میں شامل کر لو، جو تم لائے اس کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمت دے اور صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں ہمارے نجات کا ذریعہ ہم یہ چیز بنا دے، ہمارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں دردناک عذاب سے بچا لے، وما علینا الا البلاغ۔